الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سبحان اللہ۔ یہ آیا مبارکہ آج سورہ فاتحہ شریف کی آخری آیا مبارکہ کے متعلق کچھ سماعت کریں گے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس سے پچھلی آیا مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انعام والوں کا ذکر فرمایا، اور اس آیا مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دو گروہوں کا ذکر فرمایا۔ دو گروہ، ان میں پہلا گروہ جو ہے وہ مغضوب علیہم، جن پر رب تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اور دوسرا گروہ وہ جو گمراہ ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ مغضوب علیہم اور ولا الضالین دونوں میں فرق ہے۔ مغضوب علیہم جو ہیں یہ حق کو جان کر پہچان کر پھر انہوں نے چھوڑ دیا، حق کے دشمن بنے، اور ضالین جو ہیں انہیں حق کا پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے یہ دین کے مخالف بن گئے، صحیح عقائد و نظریات جو تھے ان کے مخالف بن گئے۔ لہٰذا اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حق کو پہچان کر حق کے دشمن بننے والے اور حق کو نہ جان کر حق کے دشمن بننے والے اور حق سے دور ہونے والے دونوں کی مذمت فرمائی۔ اہل اسلام کو فرمایا رب تبارک و تعالی نے کہ تم میری بارگاہ میں دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں ان دونوں کے راستے سے بچا۔ آگے دیکھیں جی، حضرت سیدنا عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو بواد القریٰ، میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آقا علیہ السلام وادی قریٰ میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بما امرتا، آپ کو کس چیز کا حکم دے کر بھیجا گیا ہے، کیا حکم لے کر آپ تشریف لائے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ۔ آقا علیہ السلام نے مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے جب تک لوگ کلمہ نہ پڑھ لیں، نماز اور زکوٰۃ کی طرف نہ آ جائیں، تب تک میں ان کے ساتھ جہاد کرتا رہوں، تب تک میں ان کے ساتھ جہاد کرتا رہوں۔ کہتے ہیں کہ قل، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ المغضوب علیہم اور ولا الضالین ان سے مراد کون ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جن پر رب تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا اور وہ لوگ جو راہ حق سے ہٹ گئے، گمراہ ہو گئے، بے دین ہو گئے؟ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المغضوب علیہم الیہود ولا الضالین النصارى، فرمایا کہ جن پر رب کا غضب ہوا، جن پر رب کی لعنت برسی وہ یہودی ہیں، اور جو راہ حق سے ہٹ گئے، گمراہ ہو گئے، بے دین ہو گئے وہ عیسائی ہیں، وہ نصرانی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ نصرانی ہیں۔ اب دیکھیں جی مزید توضیح اس کی کرتے ہیں محدث ابن جوزی، فرماتے ہیں کہ ہدایت الصراط المستقیم، کہتے ہیں کہ صراط مستقیم جو ہے ناسبہ لانبیائہ ورسلہ واتباعہم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ راستہ اپنے نبیوں کے لیے، رسولوں کے لیے اور نبیوں اور رسولوں کے ماننے والوں کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ وَجَعَلَهُ صِرَاطًا مُوصِلًا لِمَنْ سَلَكَهُ إِلَيْهِ وَإِلَى جَنَّتِهِ، فرماتے ہیں کہ یہ راستہ وہ راستہ ہے جو صرف یہ نہیں دکھاتا یہاں کھڑے ہو کے فیصل آباد اس طرف پڑتا ہے، نہ، یہ راستہ وہ راستہ ہے جو آپ کو جنت کا صرف راستہ نہیں بتائے گا بلکہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت کے دروازے سے اندر داخل کر کے آئے گا۔ ہاں، یہ وہ راستہ ہے، جنت کا راستہ۔ اور فرمایا کہ خلاق کائنات نے اس راستے کا خود تعارف کروایا، رب تعالی نے تعارف کروایا، اور فرمایا کہ پھر ایک امت جو ہے
وہ اسی راستے کو چھوڑ کر کے امت غضب بنی ہیں، جن پر لعنت برسی رب تبارک و تعالیٰ کی۔ فرمایا کہ الذی عرف الحق ولم یتبعوہ، حق کو انہوں نے پہچانا، کتابیں موجود تھیں ان کے پاس، ان کتابوں کے اندر رسول اللہ علیہ السلام کی ختم نبوت کے دلائل موجود تھے۔ اور آخری بات یہ کہوں کہ اس کتاب کے اندر آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ کی رنگت، آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارکہ، آقا علیہ السلام کی زلفوں کا گھنگریالہ ہونا بھی موجود تھا۔ اتنا کچھ موجود ہے اس کتاب کے اندر کہ امام الانبیاء آئیں گے، خاتم الانبیاء آئیں گے، سارا کچھ موجود ہے۔ اس کے باوجود حق کو جانتے ہوئے وہ دشمن بن گئے، آقا علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔ اور فرمایا کہ دوسرا گروہ وہ ہے وَأَهْلُ الضَّلَالِ الَّذِينَ ضَلُّوا عَنْ مَعْرِفَتِهِ وَاتِّبَاعِهِ، میں دوسرا گروہ ان بے دینوں کا ہے جنہوں نے حق کو پہچانا ہی نہیں، حق کو پہچانا ہی نہیں، حق کو نہ پہچان کر کے حق کے مخالف رہے اور دین کو چھوڑے رہے۔ میں اس سے مراد جو ہیں وہ نصرانی ہیں۔ اب پیارے اور محترم بھائیو، رب تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں مغضوب علیہم والضالین دونوں کے بارے میں فرمایا، ضالین اور مغضوب علیہم، لیکن دونوں کا رب نے نام نہیں لیا، رب تعالیٰ نے دونوں کا نام نہیں لیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں اس وقت مغضوب علیہم حق کو جان کر حق کی مخالفت کرنے والے یہودی تھے صرف، اور حق کو نہ پہچان کر کے حق کی مخالفت کرنے والے نصرانی تھے، نصارہ تھے۔ آج کے دور کے اندر جتنے بھی حق کو جان کر کے حق کے مخالف ہونے والے ہیں اور دوسرے حق کو نہ جان کر کے حق کے مخالف ہونے والے ہیں، تاکہ وہ بھی سارے کے سارے انہی دونوں صفات سے متصف ہو جائیں، وہ بھی انہی کی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ یہ ذہن میں رہے، آج بھی جو بندہ حق کو جان کر کے پھر جناب حق کا مخالف بنتا ہے وہ یہودیوں سے بھی بدتر ہے جی، اور ساتھ ساتھ کلمہ پڑھنے کا دعویٰ بھی کرتا ہو، ساتھ ساتھ کلمہ پڑھنے کا دعویٰ بھی کرتا ہو، پھر جناب مخالفت کرتا ہو رسول اللہ علیہ السلام کے غلبہ دین کی۔ ہیں آج کتنے لوگ ہیں جن کو ہماری تفسیر ناموس رسالہ سے تکلیف ہے، مولوی عاشق رسول کہلانے والے، حلوے مانڈے کھانے والے، وہ کہتے ہیں کہ تفسیر ناموس رسالہ نہ چھپے۔ بتائیں بھائی، حق کو جان کر انہیں پتہ ہے کہ یہ حق ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کی عزت و ناموس کے مسئلے کے متعلق ہے، پھر جناب کہیں کہ یہ نہ چھپے، تو بتائیں میں ہم انہیں کیا کہیں؟ پھر حق کو جان کے مخالف ہوئے نہیں ہوئے؟ اور ان کے پیروکار جو ہیں، ان کے جو ماننے والے ہیں، وہ حق کو نہ جان کر، حق کا پتہ ہی نہیں انہیں، ایسے جناب گھگو بن کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ سارے وہ نصارہ سے بھی بدتر ہیں جی۔ آگے دیکھیں جی، کچھ مقامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے، یہ میں صرف آپ کو اس کی سرخیاں پڑھ کے سناتا ہوں۔ فرمایا کہ یہود و نصارہ، یہودی مغضوب علیہم، اور نصرانی نصارہ عیسائی، یہ ضالین ہیں۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 77، 78 اور 79 میں فرمایا یہ دونوں گروہ لعنتی ہیں۔ یہ دونوں گروہ کیا ہیں؟ لعنتی ہیں۔ یہ اب آپ ذرا بتائیں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے، جسے رب لعنتی فرمائے اور میرے حبیب کی امت کا بندہ ایک فرد کھڑا ہو کے کہے کہ یار جسے رب لعنتی کہے وہ اتنی ترقی کر گیا، میں پیچھے رہ گیا ہوں، مجھے بھی لعنتی بننا چاہیے تھا، اس سے بڑھ کر بھی کوئی گھٹیا بندہ ہوگا یار۔ آگے دیکھیں جی، میں چند ایک چیزیں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بھاگے ہوئے تھے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، دوڑے ہوئے تھے۔ یہ کہتے ہیں جی ایک دن میں آقا علیہ السلام کے پاس آ گیا بغیر امان لیے۔ ہوتا یہ تھا کہ کوئی بھی مسلمانوں میں سے کسی کو امان دے دیتا، آپ تو میری امان میں ہے، تجھے کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو پھر واقعی کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ حضرت عدی بن حاتم تائی کے بیٹے ہیں، یہ کہتے میں نے کوئی امان نہیں لی، نہ کو خط و کتابت کیا کسی سے، میں ایسے ہی چلا گیا۔ کہتے میں جب گیا مسجد میں آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضور مسجد میں بیٹھے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میرے جاتے ہی آقا علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا انی لارجو ان یجعل اللہ یدہ فی یدی، میں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے میرے غلام بنا دے گا، مجھے امید ہے۔ کہتے ہیں کہ بس ابھی آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے، ایک لڑکا اور ایک خاتون مائی صاحبہ، یہ دونوں آقا علیہ السلام کے پاس آئے، آ کے انہوں نے کہا ان لنا الیک حاجہ، یا رسول اللہ ہماری ایک ضرورت ہے۔ کہتے ہیں اتنا انہوں نے کہا، آقا علیہ السلام نے
کوئی دیر نہیں کی، فوراً حضور کھڑے ہو گئے، میں بتاؤ تمہاری کیا ضرورت ہے، پوری کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ حتیٰ قضا حاجتہما، آقا علیہ السلام نے ان کی ضرورت کو پورا فرمایا۔ کہتے ہیں پھر آقا علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، میرا ہاتھ پکڑ کے حضور اپنے گھر لے گئے، آقا علیہ السلام اپنے گھر لے گئے۔ کہتے ہیں میں جب گیا آقا علیہ السلام کے گھر، وہاں پہ ایک بچی تھی، اس نے آقا علیہ السلام کے لیے بستر بچھا دیا، آقا علیہ السلام اس کے اوپر تشریف فرما ہوئے۔ تو کہتے ہیں وجلست بین یدیہ، میں حضور کے سامنے بیٹھ گیا، میں آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں فحمد اللہ واثنا علیہ، آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ ثم قال، پھر حضور نے فرمایا ما یفرک ان تقول لا الہ الا اللہ، اوے حاتم، اے عدی، تو لا الہ الا اللہ سے پڑھنے سے کیوں بھاگتا ہے ہیں؟ تو کلمہ پڑھنے سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ ساتھ ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ تو جانتا ہے حل تعلم من الہ سوی اللہ، کو اللہ سے بڑا بھی کوئی الہ ہے؟ اللہ تعالیٰ سے سچا کوئی الہ ہے دنیا کے اندر؟ جانتا ہے کسی کو؟ کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا ما انما تفر ان تقول اللہ اکبر، وہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے بھی بھاگتا ہے تو ہیں؟ وہ یہ کلمہ بھی بھاگنے والا ہے، بھلا بتا، اللہ اکبر کہنے سے بھاگتا پھرتا ہے تو؟ کہتے میں نے کہا حضور، آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا وَتَعْلَمُ شَيْئًا أَكْبَرُ مِنَ اللَّهِ، کیا تو جانتا ہے اللہ سے بھی بڑا کوئی ہے؟ کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ نہیں میں نہیں جانتا۔ آقا علیہ السلام نے پھر خود فرمایا فَإِنَّ الْيَهُودَ مَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ النَّصَارَى ضُلَّالٌ، آقا علیہ السلام نے میں یہودی وہ ہیں جن پر رب کا غضب نازل ہوا ہے، رب نے جنہیں لعنتی بنایا ہے، اور عیسائی نصرانی وہ ہیں جو گمراہ ہیں۔ کہتے اتنا سنتے میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا فَإِنِّي ضَيْفٌ مسلم، حضور میں تو آیا ہی حضور کی غلامی میں آنے کے لیے ہوں، میں تو آیا ہی کلمہ پڑھنے کے لیے ہوں۔ کہتے ہیں بس آقا علیہ السلام نے جیسے دیکھا سنا نا مجھ سے، میں نے ساتھ ہی حضور کا چہرہ دیکھا۔ کہتے ہیں فرآئے تو وجہہ تبسط فرحن، آقا علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ یہ واضح کر رہی ہے حدیث شریف، یہ ترمذی شریف میں حدیث شریف ہے۔ آقا علیہ السلام نے واضح طور پر فرما دیا یہودی وہ ہیں جن پر رب کی لعنت ہوئی، یہودی مغضوب علیہم، یہ وہی جماعت ہے جنہیں رب تبارک و تعالی نے بندر اور خنزیر بنایا تھا۔ کیا بنایا تھا؟ بندر اور خنزیر بنایا تھا۔ یار ان کی ترقی کو نہ دیکھو، آپ امام الانبیاء علیہ السلام کو دیکھو، ہیں آپ رب کے قرآن کو دیکھو یار، ہیں ان کے پاس دین نہیں رہا، ہیں ان کی دنیا ہم نے سر میں مارنی ہے کہ نہیں؟ سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں تو یہ کوئی ہم پہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ جناب یہ پھر آپ ایسی باتیں کرتے تو آپ کے جیب میں موبائل تو پھر انہیں کا ہے۔ بابا جی کو بھی کسی نے کہہ دیا تھا، لبرل صحافی نے، اس نے کہا جی آپ پھر یہودیوں عیسائیوں کے خلاف بولتے ہیں تو آپ جو ہے پھر ان کا موبائل استعمال کرتے ہیں، ان کا اے سی استعمال کرتے ہیں، ان کا پکھا استعمال کرتے ہیں۔ بابا جی نے فرمایا وہ ذلیل ہمارے رب اور رسول کی زمین استعمال کرتے ہیں، وہ ہمارے رب رسول کی زمین سے دفع ہو جائیں ہم ان کا موبائل بھی پھینک دیں گے۔ ہاں جی کیسی بات ہے؟ تو یہ ایسے لوگ ہمارے پتہ نہیں ان کے وکیل ہمارے ہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ہاں جی پھر آپ ان کا موبائل استعمال کرتے ہیں۔ پھر میں نے کہا ہم تو ان کی چیزیں اور بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں آپ کو کہ نہیں؟ ہاں ان کی اگر عورتیں جو ہیں اگر وہ صحیح یعنی کہ پچھلا جو دین تھا ان کا اس پر ہوں، آج تو ویسے ملحد ہو گئے ہیں سارے، داڑھی ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ تو ہمیں نکاح کی بھی اجازت ہے بھائی کہ نہیں؟ ہاں اگر یہ بات کرتے تو وہ بھی بات کرو نا، تمہاری پھپھو جو پیچھے بچ کے بیٹھی ہے ہیں، اگر عقیدہ اس کا دائیں بائیں ہو گیا تو ہم سے بچ گئی ہے، تو اس کا مطلب ساری پوری باتیں کرو نا، تھوڑی باتیں کیوں کرتے ہو آپ پھر کہ نہیں؟ سمجھ پڑا مسئلہ بھائی ہیں؟ ہاں ہاں اللہ تعالیٰ لے آئے وہ دن ہیں۔ آگے دیکھیں جی، یہ حدیث شریف بخاری شریف کے اندر ہے جی۔ اب ذرا غور کریں جی، ہم اپنی وہ یہودی مغضوب علیہم لعنتی ہیں، نصارہ بھی ذلیل ہیں، اب ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کے غلام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَتَتْبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی ایسے پیروی کرو گے، ایک ایک ہاتھ بھی جیسے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، اور ایک حدیث پاک میں الفاظ یہ ہیں حزب النعل بالنعل، جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے، ایک جوتا دوسرے جوتے کے ساتھ رکھا جائے وہ چھوٹا بڑا تو نہیں نہ ہوتا ہیں جی، برابر ہوتا ہے نا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم یہود و نصارہ کی پیروی ایسے کرو گے، ایک طرف یہودی کھڑا کر دو ایک طرف مسلمان کھڑا کر دو، دونوں میں فرق ہی معلوم نہیں ہوگا۔ بتائیں جی، یہ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان۔ اور آگے کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا حتی لو دخلوا حجرا جوہر دب
تبعتموہم، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر یہودی اور نصرانی گو کے سوراخ میں داخل ہوا نا میں تم ضرور داخل ہو جاؤ گے، تم کہو گے کہ میں نے ضرور جانا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، اس سے مراد یہودی عیسائی ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فمن، اور کوئی ہے کون؟ وہی لوگ مراد ہیں۔ اس سے حضور علیہ السلام کا علم بھی دیکھیں، حضور کی شان بھی دیکھیں، حضور جانتے ہیں کہ یہ یہودی نصرانی جو ہے نا یہ آخر تک چلیں گے، ہیں جی۔ آگے دیکھیں جی، امام ابن بطال رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے امت میں اٹھنے والے فتنے اور بے دینی جو ہے اس کو آقا علیہ السلام نے اس وقت بیان فرما دیا تھا، اس وقت بیان فرما دیا۔ اب یہ بات امام عینی بدر الدین عینی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کر رہا ہوں، آپ 855 ہجری میں وفات پا گئے، اب 1440 سے اوپر جا چکے ہیں ہم، 1440 سے اوپر، یعنی آج سے 600-700 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا حضور نے کہ تم لوگ یہود و نصارہ کی پیروی ایسے کرو گے کہ ایک ایک جوتا کے برابر ہوتا ہے، ایسا حال تمہارا ہو جائے گا، وہ گو کے سوراخ میں داخل ہوں گے، تم بھی داخل ہو جاؤ گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ اس حدیث شریف میں یہود و نصارہ کی مشابہت کے متعلق ذکر کیا گیا ہے، فرمایا کہ مصر کے علماء، بادشاہ اور قاضیوں میں یہ بات آ چکی ہے۔ مصر کے مولوی بھی یہی ہو چکے ہیں، مولوی ہو کر بھی وہ جناب وہی حال۔ میں نے مصر کے مولوی دیکھے ہیں جی، مولوی ہیں پینٹ پہنتے ہیں، مصر کے مولوی پینٹ پہنتے ہیں اور ٹائی لگاتے ہیں، مصر کے عالم مفتی ان کا حال یہ ہے۔ ایک دوست ہے ہمارے، وہ کہتے ہیں میں مصر گیا تو وہاں ایک مولوی صاحب نے نماز پڑھائی، خوبصورت داڑھی اس کی سفید، کہتے ہیں نماز پڑھا کے ہٹے تو میں نے کہا بڑا سونا قرآن پڑھا انہوں نے، ان کی زیارت ہی کروا دیں۔ ان کے مسجد کے لوگوں کو کہا تو وہ لے گئے اندر کمرے میں، تو دیکھا تو اندر بغیر داڑھی کے بابا بیٹھا ہے، اس کی داڑھی نہیں۔ میں نے کہا وہ تو بڑے داڑھی والے تھے، انہوں نے کہا وہ لٹکی ہوئی داڑھی اوپر، داڑھی علیحدہ لٹکی ہوئی تھی، بتائیں۔ تو وہ اچھا آگے کیا فرمایا انہوں نے؟ ماتے ہیں کہ بادشاہ بھی ایسے ہیں، بادشاہ تو خیر ہمارے ہاں بھی ایسے ہیں، آج کل مولوی بھی ہمارے ہو رہے ہیں۔ آج مدارس میں چلے جائیں نعوذ باللہ من ذالک، زور کے بعد آپ کو وہاں پہ قرآن حدیث پڑھتے وہ نظر نہیں آئیں گے، بچے وہاں پہ انگریزی کتابیں اٹھا کے پھرتے ہوتے ہیں، مارے پھرتے ہیں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں جا کے، مہربانی کریں ہمیں بھی ایکویلنسی دے دیں۔ کیا سر میں مارنی ہے تم نے؟ اتنے احمق اور پاگل ہو تمہیں رب تبارک و تعالی نے اپنی وحی کا نور عطا فرمایا ہے، تم بھاگتے پھرتے ہو گند کھانے کے لیے ہیں۔ یہ تو حالت ہو گئی ہے ہماری یار، مارے پھرتے ہیں۔ میں حقیقت کہتا ہوں ایسے لوگ پھر کبھی عزت نہیں پا سکتے، جنہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن، جن کو رب تعالیٰ کا قرآن عزت نہیں دے وہ عزت کہاں پائیں گے بھلا بتائیں یار۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ماتے ہیں کہ یہاں کے قاضی جو ہیں ان میں بھی یہودیت اور نصرانیت آ گئی ہے، وہ بھی ان کے پیروکار ہو گئے ہیں۔ بتائیں ہمارے ہاں تو جج ہیں ہی سارے وہی ہیں، اس وقت انہوں نے قاضی کہا ہے، مطلب فیصلے قرآن حدیث کے مطابق کرتے تھے، لیکن آج تو قاضی ہے ہی نہیں، ہیں جج، اپنے آپ کو جج کہتے ہیں۔ تو قانون بھی سارا فرنگی کا، انگریز کا قانون ہے، برٹش لا چل رہا ہے یہاں، تو بتائیں پھر بات کہاں جائے گی؟ آگے دیکھیں جی مزے کی بات، حضرت امام قسطلانی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ 923 ہجری میں آپ مصر کے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے گو کا ذکر کیوں کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت امام قسطلانی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ گو جو ہوتی ہے نا اس کی عمر 700 سال سے زیادہ ہوتی ہے۔ کتنی ہوتی ہے؟ 700 سال سے زیادہ عمر ہوتی ہے، اور یہ 40 دن کے بعد ایک قطرہ پیشاب کرتی ہے، اور سارے جانوروں میں سب سے تنگ ترین، اپنے جسم کے حساب سے تنگ ترین سوراخ جس میں یہ داخل ہوتی ہے، سوراخ اس کا، گھر اس کا، بس سب سے تنگ اس کا ہی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے گو کے ساتھ کیوں تشبیہ دی؟ اور بھی تو جانور ہوتے ہیں، چوہے ہوتے ہیں، حضور چوہے سے تشبیہ دے دیتے، سام سے تشبیہ دے دیتے، اور بھی چیزیں تھیں۔ کہتے ہیں نا، مطلب اس کا سوراخ جو ہوتا ہے نا وہ تنگ ترین ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایک بات میں تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، چھوٹی چھوٹی بات میں۔ یہاں پہ تہذیب تھی مسلمانوں کی ایک اپنی کہ جناب سر پہ امامہ باندھ کے رکھتے تھے، سر ڈھمپے ہوتے تھے ان کے، اور جناب کپڑوں میں تہبند میں ہوتے تھے۔ لیکن جب سے انگریز آیا نا یہاں تو داڑھی ہوتی تھی ان کی۔ ایک 1946-47 کی نا اگر کسی نے مجھے تصویر بھیجی ہے، اس تصویر کے اندر لاہور کا ہی بازار ہے، وہاں پہ جو بندہ کھڑا نا کپڑے بیچنے والا، دکان والا، کلاتھ مرچانٹ جسے کہتے ہیں، یہ کلاتھ بعد میں آیا ہے، پہلے کپڑے فروشی ہوتے تھے۔ تو کیا ہوا، وہ سر پہ امامہ باندھا ہوا ہے اس نے جی، اس بندے نے امامہ باندھا ہوا ہے سر پر، اور دو بیویاں کھڑی ہیں پورے ٹوپی والے برقعے میں کھڑی ہیں، اس سے کپڑے لے رہی ہیں۔
بتائیں جی، وہ ان کا دکان پہ جانا نہ جانا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ تہذیب کیا تھی ہماری. عورتیں برقعے میں ہیں، عورتیں پردے میں ہیں، لیکن آج اس منحوس کے قدم لگے، یہاں سے مدفع ہو گیا، لیکن اپنے کمینے سور ایسے تیار کر گیا یہاں، وہ اسلام کے شاعر پر اسلام کی تہذیب کا مذاق اڑاتے پھرتے ہیں. بتائیں بھائی، نوبت تو یہاں تک آ پہنچی ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے، حضرت مفتی عامر خان نعیمی فرماتے ہیں، انگریز کو دیکھ دیکھ کر یہاں ہمارے لوگوں کو بھی دماغ خراب ہوئے. انگریز یہاں آیا تو داڑھی منڈا تھا، لوگوں نے داڑھی منڈوا دی. پھر انگریز نے داڑھی یہاں تک رکھی، یہ فرانچ کٹ کہتے ہیں اسے، جیسے سعودی رکھتے ہیں، یہاں تک داڑھی رکھی اس نے. کہتے ہیں جی پھر کیا ہوا، مسلمان جس کو بھی دیکھو اس نے بھی داڑھی ویسے رکھی ہوئی، اندازہ لگائیں. اور کہتے ہیں پھر انگریز نے جناب یہاں پہ مونچھوں پہ، یہاں پہ مکھی کی طرح نا ایک تھوڑی سی مونچھ رکھی یہاں پہ، باقی ساری منڈوا دیتا، یہاں پہ تھوڑی سی رکھتا، جس مسلمان کو دیکھو اس نے بھی ویسے رکھا ہوا ہے. یار یہ انتہا نہیں ہوگی ویسے ہیں؟ بیٹا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو، اس کے بالوں کا انداز یہود و نصارہ جیسا ہو ہیں، ان کی تہذیب ایسی ایسی باریکیاں دیکھیں گے. یار اس نے وہ فلاں فلم میں اینک کہاں پہ پھنسائی ہوئی تھی، وہاں پہ اینک پھنسائیں. نعوذ باللہ من ذالک، کسی فلم میں ڈرامے میں دکھایا گیا جی عورت برقع پہن کے جا رہی ہو، وہ کالا برقع جو ہوتا ہے، برقع پہن کے اس نے جناب اس طرح جو کر لیا نا. آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گلی میں جا رہی ہیں، برقع پہنا ہوا ہے لیکن بازو یہاں تک چڑھائے ہوئے ہیں. بھئی یہ کیا ہے؟ پھر برقع پہننے کا فائدہ تمہارا کہ بازو تم نے اوپر کیے ہوئے، کون سی گرمی چڑھی ہوئی ہے تمہیں؟ کریم آقا علیہ السلام نے میں کہ ایک ایک بات میں جیسے اس کا سوراخ تنگ ہوتا ہے نا گو کا، میں یہی حال تمہارا ہوگا، تم بھی ایک ایک بات میں تکلف کر کے ان کی پیروی کرو گے، اور ان کی پیروی کرنے پر یہود و نصارہ کی طرح غضب رب تبارک و تعالیٰ کا اور لعنت کا مستحق ہونا ہے، اور حبیب کریم علیہ السلام کی سنت کی اتباع میں جنت کا داخلہ ملتا ہے یار. ہاں آگے دیکھیں جی، حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان من فسد من علمائنا ففیہ شبہ من الیہود ومن فسد من عبادنا ففیہ شبہ من النصارى. فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء میں سے، مولویوں میں سے ہیں نا مولوی ایسے، حضرت شیخ الاسلام، شیخ الاسلام، شیخ علیحدہ ہے، اسلام علیحدہ ہے اس کا ہیں جی. تو وہ نعوذ باللہ من ذالک ایسا بدتمیز بندہ ہے، وہ باہر جا کے کیا کیا کہتا پھرتا ہے، یہود و نصارہ کی مرضی کا دین کہتا پھرتا ہے. یہودیوں نے اس سے سوال کر دیا، نصرانیوں نے، ذلیلوں نے، کہ گستاخ کو مارنا کیسا ہے؟ اس نے کہا جی گستاخ اگر مسلمان ہوگا تو قتل کیا جائے گا، یہودی عیسائی ہوگا پھر قتل نہیں کیا جائے گا اسے. بتائیں یہ بھی کوئی بات ہے یار؟ ہیں کیسی احمقانہ اور پاگلوں والی سوچ ہے تمہاری، تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے. سب کی داڑیاں منڈوا دی اس نے، اس کے سارے چیلے چماٹے اب ننگے سر ہو گئے، ننگے سر، اور جناب وہ ٹائی والے اور پینٹ والے، وہ پتلون والے، وہی حساب ہو گیا ان کا. تو فرمایا کہ مولوی میں سے جو گمراہ ہو جائے، بے دین ہو جائے، اس کا حال بھی وہی ہے. یہاں لاہور کا سب سے بڑا اوقاف کی مسجد، پتہ ہے آپ کو لاہور کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے اوقاف کی؟ وہی کیڑی نہ وہ تھوڑی اور رہا ہو، کیڑی ہے؟ داتا صاحب. اس مسجد کا خطیب جو ہے نا باہر جا رہا ہے کہیں، انگلینڈ برطانیہ جو بھی ہے، بہرحال وہاں پہ پینٹ پہن کے کھڑا ہے، پینٹ کوٹ، اور اس نے اوپر فیس بک پہ لکھا ہے جیسا دیس ویسا بھیس، یعنی میں رسول اللہ کے دین کو ماننے والا نہیں ہوں، جہاں جاؤں گا ویسے کپڑے پہن لوں گا. اور میں نے کہا ان کے دریا پہ چلے جاتے جہاں پہ عصر کے وقت وہ کھڑے ہوتے ہیں، ہوا لگا رہے ہوتے ہیں، تو تاکہ تمہیں بھی صحیح طرح ہوا لگ جاتی، اور تم کہتے جیسا دیس ویسا بھیس. جی 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 یہی مستیاں کرنے جاتے ہیں وہاں، اور کس لیے جاتے ہیں. اور آپ کے جتنے بھی نعت خون ہیں، نعت خون جانتے ہیں، یہ سارے ان کا حال بھی یہی ہے. یہ پینٹ کوٹ پہن کے جناب باہر جا رہے ہوتے ہیں، اور جناب ہماری قوم ادھر پاگل ہو رہی تھی، یار کیا عاشق رسول ہے یہ ہیں. بتائیں ہر چیز منڈوا دی ہے انہوں نے جی، رسول اللہ علیہ السلام کا دین موڑ دیا، باقی داڑھی کیا رہ گئی ان کے لیے. نعوذ باللہ من ذالک. آگے دیکھیں، مجھے ایک دوست ہے، انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی ہفتے کی رات کو نا، اتوار کی رات کو، اس نے کہا سارے جتنے بھی نعت خان ہیں بڑے بڑے یہاں کے، وہ سارے ادھر جو ٹاؤن شپ ہے وہاں پہ کہتے ہیں رات کو سارے کلب میں ہوتے ہیں اور گھٹیاں لگا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں. بتائیں. اور وہی لوگ جب اسٹیج پر چڑھ آئیں تو ہمارے لوگ ایسے دیوانے ہو رہے ہوتے ہیں، دیوانہ وار ہر چیز نکال کے ان کے اوپر پھینک دیتے ہیں. یہی آپ کی گلی میں ایک بندہ یار، اس نے نعت خانوں کی منتھلی لگائی ہوئی. نعت خان بھی وہ جو رات کو اس کے ساتھ بیٹھ کے تاش کھیلتے ہیں، پھر وہ انہیں عاشق رسول بھی کہتا ہے، انہیں منتھلی پیسے بھی دیتا ہے، منتھلیاں دیتے ہیں انہیں. بتائیں. بہرحال جی دیکھیں
یہ امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ 792 ہجری آپ کا وصال ہے. آپ فرماتے ہیں وَكُلُّ مَنْ عَدَلَ عَنِ اتِّبَاعِ سُنَّتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ماتے ہر وہ بندہ، یہ ذرا غور سے سنیں، ماتے ہر وہ بندہ جو آقا علیہ السلام کی سنت سے منہ پھیرے، ان کان عالمن، اگرچہ عالم ہی کیوں نہ ہو، فَهُوَ مغضوب علیہم، اس پر رب تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے، رب تعالیٰ کا غضب ہے اس پر، ہیں جی. ماتے وَإِلَّا هُوَ فَهُوَ ضَالٌ، اگر عالم نہ ہو پھر حضور کی سنت کی مخالفت کرتا ہے، حضور کی سنت کو چھوڑتا ہے، ماتے پھر وہ ضال ہے، پھر وہ عیسائیوں جیسا ہے. اگر مولوی ہے تو یہودیوں جیسا ہے، اگر عام بندہ ہے تو پھر عیسائیوں جیسا ہے. آگے دیکھیں جی، آج ہمارے بہت سارے لوگ، یہ مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں جی یہودیوں اور عیسائیوں میں تعصب والی بات نہیں ہے، یہودی عیسائی بڑے کھلے دل کے ہوتے ہیں، یہودی اور نصرانی یہ بڑے کھلے دل کے ہوتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، دیکھیں فلاں کو پیسے دے دیے، فلاں کو دے دیا، فلاں کو دے دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. باتیں سنتے ہیں نا آپ بھی، ہمیں بھی سناتے ہیں لوگ. میرے ایک دوست ہیں، وہ وہاں سے امریکہ سے آئے، وہ کہتے ہیں جی وہ ذلیل ایسے کمینے ہیں، وہ تو مسلمانوں کو اپنے پاس نہیں بٹھاتے، مسلمانوں کو اپنے پاس نہیں بٹھاتے، ایک ہی دفتر میں کام کرنے والے مسلمان کو اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتے، اسے دور رکھتے ہیں. اتنا تعصب ہے ان کے اندر، اتنے نفرت کرتے ہیں ہم سے، لیکن یہ یہاں بیٹھ کر الو کے پٹھے ان کے قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں جی، وہ تو جی بڑے روادار ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں جی، یہ غزہ یونیورسٹی ہے فلسطین کے اندر، اس کے وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر محمد سیام. وہ کہتے ہیں کہ جب عراق پر یہود و نصارہ نے میزائل چھوڑے تھے، ان میزائل پر یہ لکھا ہوا تھا اے مسلمانوں، تمہارا رب اگر تمہاری مدد کو نہیں نہ آتا تو پھر ہمارے عیسیٰ کو پکار لو. بتائیں، اگر تمہارا رب تمہاری مدد کرنے نہیں نہ آتا تو پھر ہمارے عیسیٰ کو خدا مان لو، اسی کو پکار لو، تمہاری مدد کرنے آ جائے گا وہ. بتائیں، جن کے حال یہ ہوں ہیں، جو اتنی اسلام سے نفرت رکھتے ہوں، جو ہمارے خدا کو ماننے کو تیار نہ، تو ہمارے الو کے پٹھے ان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں. آخری بات دیکھیں جی، حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم، اس سے مراد وہ بندہ ہے جو دین کے اندر نیا راہ اختیار کر لے، دین کے اندر نیا راہ اختیار کر لے. لبرل، سیکولر، بے دین، نیچری لوگ جو ہیں سب نے نیا راہ اختیار کیا ہوا ہے، سارے کے سارے نیا راہ اختیار کر چکے ہیں. میں حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ سور جو ہے، اس کا جو فتنہ ہے یہ دجال کے فتنے سے کم نہیں ہے، دجال کے فتنے سے کم نہیں ہے. وہ دجال آ کر کم از کم اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا یہ کافر ہے. اس ذلیل نے داڑھی رکھ کے اسلام کا لبادہ اڑ کر آقا علیہ السلام کی امت کو آقا علیہ السلام سے دور کر دی ہے. آپ علماء کو اٹھا کے دیکھیں، وہ پرانے علماء کیا کہتے ہیں. آج کل کے مولوی ویسے لنڈے کے انگریز ہو گئے ہیں، آپ پرانے علماء کو اٹھا کر دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، سر سید کے بارے میں، جو نعوذ باللہ من ذالک خود اسی سے کسی نے کہا کہ آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، آپ جیسا پڑا ہوا بندہ داڑھی کیوں رکھتا ہے؟ اس نے کہا میرے یہاں پہ گلٹیاں ہیں گلے پر، ان کو چھپانے کے لیے داڑھی رکھی ہوئی ہے میں نے. نے کہا مجھے کیا لگے سنت کے ساتھ اور کسی اور چیز کے ساتھ. بتائیں، اس نے جنت اور جہنم کی توہین کی ہے، اس نے فرشتوں کی توہین کی ہے، آقا علیہ السلام کے معراج پر جانے کا انکار کیا ہے، آقا علیہ السلام نے چاند کو ٹکڑے کیا، اس نے اس کا انکار کیا ہے. شریعت مبارکہ کے ایک ایک حکم کو پھیر کر رکھ دیا اس ذلیل نے. فرشتوں کا انکار کرتا ہے، فرشتوں کو نہیں مانتا، کہتا ہے انسان اچھے کام کرے تو خود فرشتہ ہے، انسان غلط کام کرے تو خود شیطان ہے. کہتا ہے فرشتہ بھی یہی ہے، شیطان بھی یہی ہے. بتائیں، حد نہیں ہوگی بات کی. رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ ایک طرف آدم علیہ السلام ہے، ایک طرف شیطان کھڑا ہے. بتائیں بھائی، ایک طرف آدم علیہ السلام ہے، ایک طرف شیطان کھڑا ہے، دو ایک کیسے ہو گیا بھائی؟ آگے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں وَلَضَّالِّينَ نِ السُّنَّةِ، ماتے ہر وہ بندہ جو آقا علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. حضور کی سنت کو چھوڑنے والا گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی اور راہ حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.